اس لیے ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب صالح حکمران کا سایہ ہمارے اوپر آئے اور پھر امت مسلمہ کا جو قائد ہے وہ جہاد کا اعلان کرے، اور پھر جب وہ اعلان ہوگا، یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ اعلان پاکستان سے ہوگا۔ جو حضور نے غزوہ ہند کی بشارت دی ہے، اس جنگ اسلام کا جس کو حضور نے غزوہ ہند کہا، اور پھر یہ بھی لطف کی بات ہے، میں نے 1 سال قبل فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضور شریک ہوتے ہیں، جس میں حضور شریک نہیں ہوتے وہ غزوہ نہیں ہوتا، وہ سریہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ غزوہ ہند، میں نے کہا حدیثوں میں بھی غزوہ آیا ہے اس لیے میں غزوہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور شریک ہوں، تو جو قرب قیامت میں پاکستان سے لوگ اٹھ کے جنگ کریں گے وہ غزوہ اس لیے ہوگا کہ حضور اس میں شریک ہوں گے، حضور اس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کی روحانی ڈائری دیکھیں، جب 65 کی جنگ لگی ہے تو وہ خدام جو حضور کے روضہ کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور 5 اصحاب کے روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور حضور نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے اور اسلحے پہنے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حضور آپ اس وقت جنگی لباس میں کہاں جا رہے ہیں؟ رات کا موقع ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں۔ اور پھر پاکستان کی نہیں، دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے، 3 منٹوں میں نہیں، صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز مار گرائے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کسی جدید ٹیکنالوجی کا کمال تھا یا محمد عربی کی تائید کا کمال تھا؟ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ پاکستان کی روحانی ڈائری ہے۔ حضور علیہ السلام نے 65 میں ہماری مدد کی، اور جب غزوہ ہند ہوگا اس وقت بھی حضور کی تائید ہمیں حاصل ہوگی، اور یہاں سے حریت کے قافلے نکلیں گے، اور پھر وہ پہلے دہلی کو کیپچر کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا گروہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ، ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ملے گا، وہ ترک گروہ ہوگا، ترکی ساتھ ملیں گے، اور پھر یہ دونوں فوجیں اکٹھی ہو کر کے بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے۔ اور پھر وہ وقت آئے گا کہ کافر چھپنے کے لیے جگہ تلاش کریں گے تو انہیں جگہ ہی نہیں ملے گی۔ آج تو ہم رسوا ہو رہے ہیں نا، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ایٹم بم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، میزائل ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، پھر ورلڈ آرڈر بھی ہمارا ہی چلے گا۔ پھر دنیا کے اوپر اگر کوئی جھنڈا اونچا ہوگا تو وہ میرے محمد کا ہی اونچا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ آنے والا ہے۔ اگر آپ دنیا کے 56 57 58 اسلامی ممالک کا اس وقت تجزیہ کریں تو اس وقت دنیا کے اوپر اگر کوئی فوجی پاور تو وہ 2 ہی ملک ہیں، ایک ترکی اور ایک پاکستان۔ باقیوں کی جو آرمی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ ہندوستان سے لوگ اٹھیں گے، پھر ترک کے مجاہد ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ پاکستان آرمی نے انشاءاللہ ہماری مدد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اب ہمارے لیے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں۔ موت تو آئے گی، اب ایک بہت بڑا فساد بپا ہونے والا ہے، لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ موت سے بچ نہیں کوئی سکے گا، جو حالات ہونے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ کتے کی موت مریں گے، کچھ شہادت کا تاج پہنیں گے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شہادتی موت کو قبول کرنا ہے یا کہ ہم بزدلوں اور کتے کی موت کو قبول کرنا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ مرنا تو ہے، اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کے اندر طاغوت کا جھنڈا اٹھانا ہے یا محمد عربی کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے، اور بالخصوص میں نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ نوجوانوں، تم اپنی زندگی کا رخ بدلو۔ میں کہتا ہوں زیادہ وقت نہیں، جتنا وقت تم بیٹ بلے کو دیتے ہو اور کھیل کے میدان کو دیتے ہو، اتنا وقت قرآن کو دے دو۔ جتنا وقت تم کرکٹ کو دیتے ہو، اتنا وقت رسول اللہ کی امت کو دے دو۔ صرف اتنا وقت اگر تم دے دو، جتنا وقت صرف کرکٹ کو دیتے ہو، ارادہ کر لو آج اتنا وقت آج کے بعد قرآن کو دیں گے۔ اگر عزم کریں
اگر 100 نوجوان بھی یہاں سے عزم کر کے اٹھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیالکوٹ کے اندر ایک اسلامی انقلاب برپا ہو جائے گا. اور میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ 313 نوجوان تیار ہو جائیں ہر شہر سے، ہر بستی سے. اور پھر وہ لمحے آنے والے ہیں کہ جن لمحوں کے اندر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے. موت سے چھٹکارا تو کسی کو نہیں ہوگا، لیکن یہ آرزو کرو کہ اللہ ہمیں شہادت کا تاج نصیب فرمائے، آبرو کی زندگی نصیب فرمائے اور آبرو کی موت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اس کتاب رحمت کے جو حق ہیں ہم ان کو ادا کریں. میرے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں، میرے گلے پر بھی اثر ہے، لیکن میں کیا کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو حالات ہیں میری زبان وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جو میرے دل کے اندر ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں چوکوں اور بازاروں میں جا کے چیخوں اور شور کو ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں اور دنیا کٹھی ہو. جن کو کہوں کہ ایک مجذوب کی آواز سن لو، ایک پاگل کی صدا سن لو، شاید کہ تمہیں یہ دوبارہ کوئی بتانے والا نہ ہو. آؤ اٹھو، قرآن کا پرچم تھام لو. یہ تمہیں موقع تقدیر نے ایک بار اور دیا ہے. قدرت بار بار موقع نہیں دیا کرتی، یہ تمہیں موقع دیا ہے. اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے قرآن مجید کی آتش زدگی کا کہ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا کوئی حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن اب بھی اگر نہ اٹھے تو شاید ہمیں تاریخ معاف نہ کرے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں کتاب رحمت کی نوکری کی توفیق نصیب فرمائے. اس کتاب رحمت قرآن مجید کے ہمارے ذمے جو ہیں وہ 6 حق ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے. پہلا حق اس کتاب کا کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے، اور یہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے. اب اس وقت مجھے امام احمد بن حنبل یاد آئے. اس کتاب رحمت پر پہلے بھی حملے ہوتے رہے چونکہ امت مسلمہ کا اثاثہ یہ کتاب ہے. اقبال کہتا ہے گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو جی نہیں سکتا ہے. یہ امت مسلمہ کا نصاب ہے. نصاب امت مسلمہ کا مرکز بیت اللہ اور گنبد خضرا ہے، اور ان کا نصاب قرآن مجید ہے. میر کارواں حضور ہیں. اس لیے ہدایت کے ان چشموں کو اوباما نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ مکے اور مدینے 2 بستیوں کو مٹا دیں تو دنیا پر امن قائم ہو سکتا ہے. دوسرا حملہ خاکوں کے ذریعے انہوں نے حضور کی ذات پہ کیا تھا، اور تیسرا حملہ اب انہوں نے قرآن مجید پہ کیا ہے. اور یہی ہمارے مراکز ہیں. کعبۃ اللہ، گنبد خضرا یہ ہمارے مراکز ہیں، اور حضور ہمارے میر کارواں ہے میر حجاز اپنا. اس نام سے باقی ہے آرام جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو حضور ہمارے میر کارواں ہیں. ان پر حملہ کیا گیا، ہمارے ان مراکز پہ حملہ کیا گیا، اب قرآن مجید پہ حملہ کیا. یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہود و نصارہ کی ایک باقاعدہ جو ہے وہ ان کا تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے اور اگلی پلاننگ ہماری کیا ہوگی. اس کے مقابلے میں ہمارے تھنک ٹینک موجود نہیں ہیں، لیکن جہاں جہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کا درد دیا ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کرے کہ غیرت مند حکمران آئیں اور پھر امت کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کیا جائے. ورنہ وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے. اللہ امت کو کوئی قیادت صلاح الدین ایوبی جیسی عطا فرمائے.